بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا۔ ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گے ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دیکھ کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکے۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنی نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن کر رہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب مدعی اور مدعا حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے۔
اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا۔ اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے برابر جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اس حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن پر سمجھ گئے کہ آپ کافی پہلے فوت ہو چکے تھے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا رہبعام بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔